نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید ہے کہ میرے تمام سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری بیوی تھیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کائنات میں، اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ تو پھر سوال کرنے والے نے دوبارہ سوال کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواتین کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے عورتوں میں سے کسی کا نہیں پوچھا، بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں اگر مردوں کے بارے میں پوچھتے ہو تو مجھے عائشہ کے باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت صدیقی خاندان کے ساتھ کیوں نہ ہو کہ صدیقی خاندان نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ایک مثال قائم کر دی۔ اسی وجہ سے مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر سے ہے، اور خواتین میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب تھیں، اور احادیث کی سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایات جو روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہیں۔ 2210 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ کی محبت کے مختلف انداز تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ آپ آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ صدیقہ، آج میں اور آپ دوڑ کا مقابلہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا مقابلہ کیا، میں دبلی پتلی تھی، میرا جسم ہلکا تھا، کہتی ہیں کہ میں دوڑ میں جیت گئی، اول آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو آگے بھیج کر میرے ساتھ دوڑ کا پھر مقابلہ فرمایا۔ اس وقت کہتی ہیں کہ میں دبلی پتلی نہیں رہی تھی، بلکہ میرا جسم بھاری ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ دوڑ میں آگے نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ، یہ اس دوڑ کا جو پچھلی دفعہ تیرے ساتھ مقابلہ ہوا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ میں نے کام برابر کر دیا۔ مطلب یہ کہ آج یہ مقابلہ ہمارا برابر ہو چکا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا ایک انداز تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنی نظریں مسواک پر جما دیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کے پاس تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں، تو مسواک لے کر اپنے منہ میں چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم کر کے دے دی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس دنیا سے حضرت عائشہ کے منہ سے نرم کی ہوئی مسواک کو کرنا پسند فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے میرا لعاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مکس ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے بیمار ہوئے تو باری کسی اور زوجہ کی تھی، تو آپ بار بار اس سوال فرماتے۔ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا آپ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں رہنا پسند فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی تمام ازواج کو جمع فرمایا اور کہا کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام حجر عائشہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو تمام ازواج نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اجازت دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بقیہ ایام حجر عائشہ ہی میں قیام فرمائیں۔ اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ مزار اقدس موجود ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں خلفاء کے ساتھ، صدیق اکبر اور عمر فاروق کے ساتھ، اپنے دونوں شیروں کے ساتھ جو ہے وہ اس حجر مبارک میں حجر عائشہ میں قیام فرما رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حجر عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بن گیا۔ اسی طرح اگر زندگی میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر ایام میں، ہر دن میں، ہر وقت میں حضرت عائشہ کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، لیکن آپ پریشان تھے کہ یہ تہمت لگ چکی ہے اور وحی الہی کا انتظار تھا۔ یہ تہمت کا مفصل واقعہ ہے، میں مختصراً اپنے سامعین کی گوشے گزار کرتا ہوں۔ ایک غزوہ ہوا، غزوہ مریسہ، اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، لیکن وہ جنگ نہ ہو سکی، بغیر جنگ کے فتح حاصل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ رات کے وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک جگہ قیام کیا، قیام کرنے کے بعد ایک جگہ جب پڑاؤ ہو گیا تو پھر میں جو ہے وہ اپنے ہودج سے نکلی اور قضائے حاجت کے لیے گئی۔ قضائے حاجت کر کے میں واپس آتی ہوں، جب میں اپنے ہودج کے قریب پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرے گلے کا ہار جو میں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا وہ میرے گلے میں موجود نہیں ہے۔ تو میں اس ہار کی تلاش میں واپس نکل کھڑی ہوئی، اور پیچھے لشکر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں ہودج میں موجود نہیں ہوں۔ پیچھے سے ہودج والوں نے وہ ہودج اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور یوں قافلہ چل پڑا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں 14-15 سال کی تھی اس وقت، میرا وزن بھی کم تھا، تو اٹھانے والوں کو، ہودج اٹھانے والوں کو محسوس نہ ہوا کہ میں اندر موجود ہوں یا نہیں موجود۔ اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ہودج کو اٹھایا، اونٹ پر رکھا، قافلہ چل پڑا۔ جب میں واپس آئی ہار کو تلاش کرنے کے بعد، ہار مجھے مل چکا تھا، میں اپنی جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ لشکر غائب تھا، لشکر جا چکا تھا۔ تو یہ سوچ کر کہ لشکر جب مجھے میرے ہودج میں نہیں پائے گا تو میرے انتظار میں واپس آئے گا، مجھے تلاش کرنے کے لیے واپس آئے گا، میں اس انتظار میں وہاں پر بیٹھ گئی۔ میں بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی، لیٹ گئی، کپڑا اوڑا لیٹ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ پیچھے سے ایک صحابی رسول حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی کہ آپ نے لشکر کے پیچھے رہنا ہے، اور اگر لشکر کی کوئی چیز گم رہ جائے، کوئی پیچھے رہ جائے، لشکر والے چھوڑ جائیں تو اس کو واپس لے آئیں۔ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لیکن پردے کے حکم سے پہلے مجھے صفوان نے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا لیٹے ہوئے تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ گویا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ میری آواز حضرت عائشہ سن لے اور وہ جاگ جائیں۔ میں ان کی آواز سن کر جاگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سوائے ان کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، اور نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی۔ انہوں نے میرے قریب اونٹ کیا اور اس اونٹ کے اوپر میں بیٹھ گئی، اور یوں ہم اپنے لشکر سے آ ملے۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقین نے دیکھا، اور ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی منافق۔ اس نے جب دیکھا تو اس نے نعوذ باللہ تہمت لگا دی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ معاذ اللہ پاک نہیں رہی۔ اس نے تہمت لگا دی۔ مجھے اس تہمت کا علم نہیں تھا۔ ہم گھر پہنچے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بے رخی دیکھ رہی تھی کہ آپ میری طرف توجہ نہیں فرماتے تھے. میری طبیعت خراب تھی، بس آتے اور آپ جو ہے وہ اتنا پوچھتے کہ عائشہ کی طبیعت کیسی ہے اور چلے جاتے. میری ماں سے پوچھتے میری حالات یا دیگر لوگوں سے پوچھ لیتے، لیکن مجھ سے ڈائریکٹ کلام نہ فرماتے. یہاں تک کہ ایک مہینہ گزر گیا. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز کو برداشت نہ کر سکی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے گھر میں جانے کی اجازت دے دی اور ان الفاظ میں دی. آپ نے فرمایا کہ تجھے اختیار ہے. میں گھر چلی گئی، لیکن مجھے اس واقعے کا علم نہیں تھا. ایک دن میں قضاء حاجت کے لیے جب گھر سے نکلی، میرے ساتھ جو ہے وہ حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے کہا مستہ خائب و خسر ہو، تباہ ہو. تو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک صحابی کو بددعا دے رہی ہیں اور وہ صحابی آپ کا بیٹا ہے. تو کہنے لگی کہ میری بیٹی تجھے پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ لوگوں میں شامل ہیں جن لوگوں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بڑی حیران ہوئی کہ مجھ پر کون سی تہمت لگی. تو مستہ نے مجھے وہ سارا واقعہ سنا دیا. مستہ کی ماں نے مجھے وہ سارا واقعہ سنا دیا. میں قضاء حاجت کی بغیر گھر آ کر رونے لگی، ماں کے ساتھ لپٹ گئی، پریشان ہو گئی اور رو رہی تھی. میری آواز سن کر ابا جان تشریف لائے، حضرت صدیق اکبر. انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو میری ماں نے بتایا کہ عائشہ کو وہ سارے بہتان کا علم ہو چکا ہے. خیر، میں روتے روتے کئی دن گزار لیے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور آپ نے کہا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور اگر تو بری ہے تو تیری برات کا اعلان بھی ہو جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں کیا جواب دیتی، میں نے اتنا ہی کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. بن الفاظ کا کہنا تھا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ پر وہی جو ہے وہ طاری ہوگی، وہی اترنے لگی، وہی کی کیفیت طاری ہوگی. میں خوش ہوگی اور تسلی بھی تھی کہ میری برات کا اعلان انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گا، کیونکہ میں اس گناہ سے بری ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی اتنی شدت تھی کہ آپ کے ماتھے مبارک پر پسینہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان فرما دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے یہ کہا کہ قرآن میں صرف ایک اشارے سے یا ایک آیت سے جو ہے میری برات کا اعلان ہوگا، لیکن جب میں بعد میں مجھے پتا چلا کہ اللہ جل جلالہ نے میری برات میں قرآن مجید کی 10 آیات نازل فرما دی. سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہے، اور قیامت تک ان لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو میرے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ میں نہیں ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن مجید کی اکٹھی 10 آیات کا نزول فرمایا. دوسرا، میں وہ واحد خاتون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کہ جبرائیل امین وحی لے کر میرے بستر پر بھی آ جاتے تھے. نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خصوصیت حاصل تھی کہ آپ اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. چوتھی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے اور سینے کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تھا. پانچویں خصوصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لعاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جاتے ہوئے اس دنیا سے مل گیا. تو یہ وہ خصوصیات تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ 17 رمضان المبارک کو 58 ہجری میں غالباً جو ہے وہ اس دنیا سے وفات پا گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا. اللہ جل جلالہ ہمیں ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔